بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی۔ راہی روشنی دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم آج بات کریں گے 5 مشہور اور پرانے بت کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ اور ان پانچوں بتوں کے نام یہ تھے: نمبر 1 ود، نمبر 2 سراغ، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، نمبر 5 نسک۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف وعظ فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سراغ و یغوث اور یعوق اور نسر کو، اور بے شک انہوں نے بتوں کو بہکایا۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار و عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب مختقت تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دینے تیار رہو۔ چنانچہ پیتل اور شیشے کے مجسمے بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک یہ لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 سال تک ان لوگوں کو وعظ سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنی صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کی دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یک کے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنایا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی یا تو آدمی کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو پورن مٹھا کر اور توڑ پھوڑ کر دو، تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ آج کل میں نے دیکھا ہے بہت سے پیروں کے مرید نے اپنے پیروں کی تصاویر کچھ چوکٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے اور خاص موقعوں پر اس کی زیارت کراتے رہتے ہیں، بلکہ بعض ان تصاویر پر پھول مالائیں چڑھا کر اگر بت سلگایا کرتے ہیں اور اس ہوئے کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان حرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہل سنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور اس کی شیطان چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا اور آنے والی نسلیں ان تصاویروں کی عبادت کرنے لگے گی۔ خوب کان کھل کر سن لو کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بت پرستی جڑوں کو کاٹ دیا تھا۔ آج کل یہ جاہل بدعتی پیر اور ان کی تو ہم پرست مرید بن بت پرستی کی ان جڑوں کو چھین کر پھر شرک و بت پرستی کی درخت کو خراب برا اور تناؤ بنا رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں گے، مگر حق پرست اور حق گو علماء اہل سنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہے کہ وہ ان کے خلاف شرع اعمال و افعال کے خلاف انشاءاللہ تعالی ضرور علم جہاد بلند کریں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس موقع پر جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کے بنور ڈگمگانے لگی ہے تو علماء اہل سنت ہی اپنے جال پر کھیل کر کشتی اسلام کی نہودائی کی ہے۔
اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج ہے؟ ان کی بے شرح پیرو اور مکار بابوں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولیوں کو خرید لیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا